السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ تو آج کے نئے تازہ ترین ولاگ میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ آج کا ولاگ بڑا ہی انٹرسٹنگ ولاگ ہونے والا ہے۔ اس وقت ہم لنڈن میں موجود ہیں اور ہم جا رہے ہیں ویلز کی طرف۔ تو بڑا ہی ایکسائٹنگ جرنی ہونے والا ہے۔ وہاں پر سوئمنگ کریں گے، وہاں پر ہائکنگ کریں گے۔ سننے میں آیا ہے کہ بہت زیادہ ہی خوبصورت ہے اور اس جگہ کا نام بہت مشکل ہے، میں اسے یہاں پر ڈال دیتا ہوں، پکچرز بھی ڈال دیتا ہوں۔ اور بلین وائی گلیڈ اس طرح کا نام ہے۔ اور جانے سے پہلے اپنے ولاگ کو سٹارٹ کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ پاک فرماتے ہیں قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأة الآخرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قل سیروا فی الارض۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ کہہ دو ان کافروں سے کہ زمین کی سیر کرو، ثم انظروا، پھر تم دیکھو گے، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ کس طرح سے جھٹلانے والوں کو سزائیں ملی ہیں۔ کہ اگر تم زمین کی سیر کرو گے تو زمین کے عجیب و غریب حقائق کو دیکھنے کے بعد تمہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی کبریائی معلوم ہوگی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی آپ کو معلوم ہوگی۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قل سیروا فی الارض، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے زمین کی سیر کرو، فانظروا، پس تم دیکھو گے، کیف بدأ الخلق، کیسے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا پوری کائنات کو، ثم اللہ ینشئ النشأة الآخرہ، پھر اللہ تعالیٰ آخرت میں دوبارہ کیسے پیدا کرے گا ساری چیزوں کو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی زمین کی سیر کرنا بھی عبادت ہے۔ اگر آپ زمین کے ایک کونے سے چلتے ہیں دوسرے کونے تک اللہ تعالیٰ کی زمین کو دیکھنے کے لیے، ایکسپلور کرنے کے لیے، تو یہ ایک عبادت ہے۔ انشاءاللہ اپنے ولاگ کی طرف جاتے ہیں۔ 3 گھنٹے کے طویل سفر کے بعد ہم پہنچ چکے ہیں ویلز۔ اس بھیڑ کے پیچھے تگڑی 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 تگڑی، پکڑ لو، میں آ گیا تو یہ میں ہوں اور ہمارے ساتھ حافظ احمد ہیں اور کچھ سٹوڈنٹس یہاں پر بیٹھے ہیں۔ حافظ احمد صاحب نے جی بڑی سپیڈ میں گاڑی چلائی ہے اور ہم سب سے پہلے پہنچ چکے ہیں ویلز میں۔ تو سب گاڑیاں اکٹھی ہونے کے بعد ہم سارے چلے گئے اپنی فائنل ڈیسٹینیشن کی طرف۔ گاڑیاں 3-4 ہمارے ساتھ تھیں، ایک منی بس تھی۔ تو ویلز کی خوبصورت وادیوں کے ساتھ ساتھ ہمیں ویلز کے بارے میں ایک خوبصورت فیکٹ کا پتہ چلا کہ یہاں کے لوگ انگلش لینگویج کے ساتھ ساتھ ویلش لینگویج بھی بولتے ہیں، جو کہ انگلش سے ایک بالکل ڈیفرنٹ لینگویج ہے۔ ہم نے جہاں سے کراسنگ کی، سڑکیں وغیرہ، وہاں پر بینرز کے اوپر انگلش کے ساتھ ساتھ ویلش میں بھی کچھ لکھا ہوا تھا جو کہ ہمیں بالکل سمجھ نہیں آیا۔ ہم نے انگلش کو کاپی کرتے ہوئے ہم اپنی جائے پناہ پر پہنچ چکے۔ Allah is greater than you can imagine. There's going to be things we see today which are going to be breathtaking. They're going to be awe-inspiring. They're going to make you say subhanallah without even realizing it. The motto for today is Allah is greater than you can imagine. It is the day of Jumu'ah. Do excess durood. Allahumma salli ala Muhammad. Recite salawat today. Okay? Each of us, we're old enough now, should be doing a minimum of about 500 salawat on a Friday. طلباء کی بریفنگ کے بعد ہم نے سٹارٹ کی ہائکنگ اور ہمارا سب سے پہلا سپاٹ تھا بلین وائی گلین واٹر فال۔ اس کو ہم نے دیکھا اور یہ ہمارا سب سے پہلا پوائنٹ تھا ہائکنگ، 4 آورز ہائکنگ کا سب سے پہلا سپاٹ۔ یہ دیکھنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ مولانا نے کہا کہ ہم واپسی پہ یہاں پر سوئمنگ کریں گے، لیکن آپ اس کو دیکھ کر پہلے اس چیز کا مزہ لیں اوپر جاتے ہوئے کہ ہم واپسی پہ یہاں پر سوئم کریں گے۔ تو یہاں پر ہم
واٹر فال سے واپسی پر یا ہم برج کراس کرتے ہوئے اوپر جاتے ہیں، اور جیسا کہ مولانا عثمان ہمیں اشارے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ جنگل میں منگل درخت آپ دیکھ رہے ہیں، اس طرح نہیں آپ کو لگتا کہ جیسے ہم افریقہ کے ایک گھنے جنگلوں میں آ گئے ہیں، وی آر لاسٹ. تو لیکن ہر طرف دیکھیں گرینری ہی گرینری، پگڈنڈیاں جو رستے بنے ہوئے ہیں وہ ہمیں پتہ نہیں چل رہے کہ ہم کہاں پر پاؤں رکھنا ہے کہاں پر نہیں. کچھ لوگ اوپر پہلے پہنچ گئے ہیں، کچھ لوگ بعد میں آ رہے ہیں. Mahad, how is it going? Good, but quite dirty. Quite. جب اوپر چڑھنے کے بعد یہ ہمارا پہلا سپاٹ تھا جہاں پر ہم نے سٹے کیا. ہم نے لنچ وغیرہ بریک فاسٹ وغیرہ جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں انجوائے کیا، اور انجوائے کرنے کے بعد استاد مولانا ہمارے کرتے تھے پو پو، پھر ہماری ساری جو فوج تھی وہ اوپر کی طرف چلنا سٹارٹ ہو جاتی تھی. ہمارے مولانا ایک سب سے آگے تھے ود اورنج جیکٹ، اور لاسٹ میں بھی ہمارے ایک مولانا ہے جو کہ ود اورنج یلو جیکٹ کے ساتھ آ رہے ہیں. ہم کچھ دیر اوپر چڑھنے کے بعد ہائکنگ کرنے کے بعد ریسٹ کرتے تھے تاکہ سب لوگ اکٹھے ہو جائیں اور ہم سب کو لے کر اوپر کی طرف جائیں. جیسا کہ آپ پیچھے کی طرف دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب جو پہاڑ اوپر کی طرف جانے والا ہے وہ ایک سٹریٹ اور سیدھا پہاڑ ہے جہاں پر چڑھنا بہت ہی مشکل کام ہے. یہ سب سے ہائی ٹاپ پر ایک چوٹی جہاں پر ہم سیدھا اوپر نہیں جا سکتے. پھر ہم نے زک زیک مولانا کے بتائے ہوئے اصولوں پر کام کیا اور ہم زک زیک کرتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی کو ہم نے سر کیا. تو لانگ 2 آورز کی واک کے بعد ہمیں یہ ایک چشمہ ملتا ہے، اور ہم سب دیکھ کر بچے دیکھ کر اس پہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں، بوتلیں وغیرہ بھرتے ہیں پانی کے ساتھ، اور اسی پانی کو ہم نے پیا. اور یہ پانی چونکہ وائٹ کلر کا نہیں ہے اور پہاڑوں سے نکلتا ہوا، اس میں مٹی کے کچھ کلر آ جاتا ہے، لیکن یہ پینے میں بہت ہی زیادہ اچھا معلوم ہوتا ہے. تو یہ پانی ہم نے پیا، انجوائے کیا، ہم نے سینری کو انجوائے کیا اور بچوں کے ساتھ کھیلا کودا، ویفلز کھائے، سنیکس کھائے، اور اس کے بعد ہم نیچے کی طرف جاتے ہیں. سنو فال، واٹر فال جو کہ ہم نے پہلے دیکھی تھی، ہم وہاں پر دوبارہ پہنچ جاتے ہیں. تو کوچ وغیرہ جو ہمارا بس کا ایک ڈرائیور تھا اس نے آگ وغیرہ جلائی، بچے سارے چینج کر کے آبشار پہ نہانے چلے گئے. آبشار اتنی خوبصورت ہے کہ اس کو دیکھ کر، اور اس کا پانی اتنا ہیوی ہے کہ اس کے نیچے کسی سے کھڑا نہیں تھا ہوا جا رہا. بچوں نے آبشار کے نیچے بہت ہی سلپری انجوائے کیا. کچھ بچے گری جا رہے تھے، کچھ بچے نہائی جا رہے تھے. اس کے بعد ہم نے گھاس کے اوپر ہی نماز پڑھی. یہ بھی بڑا اعلیٰ ایکسپیرینس تھا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. میں مشک پوری ٹاپ پہ گیا تھا، اور اس کے بعد میں نے پائپ لائن ٹریک ایوبیہ والا، وہ 2 ایکسپیرینس میں نے اپنی زندگی میں کیے. تو وہاں پر جو درخت ہے نا، درختوں سے وہ گھرا ہوا علاقہ، تو اس کی وجہ سے دور تک جو سینری جو ویوز ہے نا اس کو انجوائے نہیں کر سکا میں. لیکن اس کے برعکس اگر یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر اتنی دور دور تک آنکھ جاتی ہے، نظر جاتی ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی کریشن معلوم ہوتی ہے. اور یار جب ایسے وہاں پر ہم گھاس پہ ہی لیٹ جاتے تھے، تو جب وہاں پر لیٹتے تھے تھوڑی سی کلائمبنگ کر کے لیٹ کے اور سامنے دیکھتے تھے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنا ایک ریلیکس فیل ہوتا تھا، اور ساری پریشانی ساری تھکن دور ہو جاتی تھی. ٹھیک، میں نے اپنے بیگ میں ڈالا تھا جوس، اور راستے میں جاتے جاتے وہ سارا بیگ جو جوس ہو گیا تھا، ہر چیز بس جوس ہو گئی تھی. میری جو شرٹ تھی وہ بھی ساری جوس سے بھر گئی تھی. پھر میں نے پانی کے ساتھ اس کو دھو کے اپنا ٹریک سوٹ پہنا، اور بیک پیک ہم نے بریک فاسٹ رکھا تھا، لنچ رکھا تھا، اور سنیکس رکھے تھے. جب ہم تھوڑی سی کلائمبنگ کرتے تھے بیٹھ کے کھاتے تھے مزے کے ساتھ، بڑا ہی انجوائے کیا ہم نے. یہ تھا آج کا ولاگ. یہاں پر اس ولاگ کو ختم کرتے ہیں، اور آپ سب سے ہوگی نیکسٹ ولاگ میں ملاقات. میرے لیے دعا کریے گا، اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ہوتی ہے ملاقات. اللہ حافظ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.